حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء پر جو کلام نازل ہوا اس میں سے لوگوں نے یہ جملہ پایا کہ جب بندہ بے شرم ہو جائے، جب حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کرے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، عربی کا جملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلے انبیاء میں بھی اور اس امت نے جو پہلے انبیاء سے علم حاصل کیا، پہلے انبیاء پر جو کلام نازل ہوا اس کا جو ٹکڑا اس امت کو ملا، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حیا اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان برے عمل سے بچتا ہے۔ آسان سی بات ہے، مختصر، جس طرح مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب ہے، اب اگر وہ سگریٹ پیے گا تو اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، پھر وہ نہیں پیتا۔ کسی کے سامنے گناہ کرنے سے جب ہم رکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کہیں گے، اس کیفیت کو جو گناہ سے روکتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ لباس کے اعتبار سے انسان گھٹیا لباس نہیں پہنتا، باہر نہیں نکلتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، باپردہ ہو، جسم ننگا نہ کرے۔ جب اس میں حیا پائی جائے گی تو وہ شرم محسوس کرے گی کہ اگر میں دوپٹہ نہیں لیتی، پردہ نہیں کرتی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کیفیت جس کی وجہ سے انسان اللہ اور لوگوں کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ جس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، جتنی زیادہ پائی جاتی ہے وہ اتنا ہی گناہ سے بچتا ہے، اور جس کے اندر یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے کسی بھی معاملے میں، وہ جو چاہے کرے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں زندہ مثال ہے، پہلے دور میں تو مثالیں مشکل تھیں۔ آج کل اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزیں جن پر پہلے دور میں علماء کو بڑے بڑے دلائل دینے پڑتے تھے، وہ اللہ نے آسان کر دیے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں موجود تھا کہ بندہ جھوٹ بولے گا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلے گا، آفاق عالم میں پھیلے گا۔ تو علماء سے کوئی پوچھتا کہ بھائی یہ کیسے پھیلے گا؟ بندے کی بات، جس طرح ہم یہاں محلے میں رہتے ہیں، اگر موبائل نہ ہو تو ہمارا کتنے لوگوں سے تعلق ہے، 2-4 سے تعلق ہوتا ہے، تو ہماری بات کیسے پھیلے گی؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب وہ عالم بیچارہ کیا جواب دیتا؟ وہ کہتا تھا یار ہوگا، لیکن اللہ نے آج اس کی مثال بیان کر دی۔ آج ادھر سے بندہ بات کرتا ہے، میڈیا پوری دنیا میں چلاتا ہے، بات چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ جھوٹا واقعہ من گڑت بیان کرتے ہیں، خاص کر جو دین کے خلاف ہو، جس میں دین کا مذاق ہو، تو وہ پوری دنیا میں چل جاتا ہے، ایک دم تماشا۔ تو یہ جھوٹ پوری دنیا میں ایسے پھیلتا ہے۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عورتیں باپردہ تھیں، اس کے بعد باپردہ تھیں۔ آج کل تو آسان سی مثال ہے، ہماری بعض خواتین کو جب انسان دیکھتا ہے باہر گھومتے پھرتے، تو ہمارا ذہن بھی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کسی گھر میں، شریف گھر میں رہتی ہوں گی۔ وہاں باپ ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، ان کا لباس اتنا گھٹیا ہوتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبھی دیکھا ہے ان کو کوئی پرواہ؟ وہ مزے سے آ جا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جو ایک مادہ، ایک کیفیت ہوتی ہے دل میں برا محسوس کرنا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ مر چکا ہوتا ہے۔ جب بے شرم ہو گئی، اب وہ جو مرضی کرے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرا لباس اتنا برا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کے ذہن سے بات ختم ہو گئی۔ یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیا ہے۔ جب حیا ختم ہو گئی تو پھر وہ کیفیت ختم۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میتوں کو مدینہ لے جاؤ، تو میتوں کو مدینہ لے کر آ گئے۔ ایک صحابی کی میت نہیں آئی، ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، صحابی وہ لنگڑے تھے، لیکن ان کی میت جو ہے وہ نہیں آ سکی۔ جب وہ اونٹ کو چلاتے وہ نہ چلتا، اس لیے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے واپس نہ لانا۔ باقیوں کی میتیں جب مدینہ آئیں تو پھر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ میتوں کو واپس لے جاؤ، تو پھر دوبارہ احد کے میدان میں لے جا کر ان کو وہاں دفنایا گیا۔ تو جب مدینہ لے کر آ رہے تھے میتوں کو، جب پتہ چلا مدینہ میں کہ بہت سے ساتھی شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو مدینہ والے احد کے میدان کی طرف گئے۔ جب وہاں پہنچے
تو ہر ایک نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو اٹھایا، تو ایک عورت کے 3 بندے فوت ہو چکے تھے، خاوند تھا، بھائی تھا، بیٹا تھا، 3 بندے شہید ہوئے، اور تینوں انتہائی قریبی، اونٹ پہ تینوں کی میتیں رکھیں اور وہ لگام پکڑ کے جا رہی تھی۔ اب سارا قافلہ مسلمان مدینہ کی طرف رواں دواں تھے میتوں کو لے کر، اور وہ عورت فل پردے میں پرسکون جا رہی تھی۔ تو 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس کا دیکھو پورا خاندان مر گیا، کہ اتنے 3 قیمتی بندے اس کے شہید ہو گئے اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو خواتین ایسے روتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا دوپٹہ کدھر جاتا ہے، کپڑے کدھر جاتے ہیں، اپنے سر کو مارتی ہیں، جسم کو مارتی ہیں، کپڑے پھاڑتی ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا تھا، نوحہ کرتی تھی، چیختی چلاتی تھی، اور لوگوں کو دکھانا ہوتا تھا، بات تو سچی روتی نہیں ہوتی، صرف دکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ ہے۔ لیکن وہ عورت بڑی پرسکون جا رہی تھی، تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ دیکھو اس بیچاری کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اتنے رشتہ دار فوت ہو گئے اور یہ مزے سے جا رہی ہے۔ تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا، اس نے سن لیا تو آگے سے جواب دیا کہ میرا خاندان فوت ہوا ہے، میرے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، میری حیا فوت نہیں ہوئی، کہ میرے اندر جو حیا کا مادہ ہے وہ تو نہیں مرا کہ میں پردہ ہی اتار دوں، گریبان ہی پھاڑ دوں، دوپٹہ ہی اتار دوں، حیا تو باقی ہے، رشتہ دار فوت ہوئے ہیں۔ بسا اوقات اللہ کو کوئی جملہ اتنا پسند آتا ہے یا کوئی عمل یا کوئی واقعہ اتنا پسند آتا ہے، رب اسے امت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان لوگوں نے آگے بیان کیا اور پھر آگے صحابہ نے امت تک پہنچا دیا۔ سنن ابی داؤد احادیث کی کتاب ہے جو دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، یہ واقعہ حدیث کی کتاب میں نقل کیا گیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ امت کے لیے باقی رکھا۔ اس عورت کا جواب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے رشتہ دار فوت ہوئے، حیا تو نہیں فوت ہوئی۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے میں حیا باقی ہو تو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل حیا عطا فرمائے۔